بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام فیلوپین ٹیوب کی بلاکج کے بارے میں ہے۔ یہ کیوں بلاک ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاوند اور بیوی کی رپورٹس بالکل نارمل ہوتی ہیں، یعنی مرد کے سپرم 60% یا اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، عورت کے بیضے یعنی انڈے بھی بن رہے ہوتے ہیں، لیکن حمل نہیں ٹھہرتا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر صاحبان تھک ہار جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس کا کوئی حل نہیں، آپ دعا کریں۔ عورت کو حمل نہ ٹھہرنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، جن میں ایک فیلوپین ٹیوب کی بلاکج بھی ہے۔ ہر عورت کے جسم میں مہینہ میں ایک بار انڈا بنتا ہے۔ یہ انڈا 3 دن تک زندہ رہتا ہے۔ اگر اس دوران اس کا مردانہ جرثومے سے ملاپ نہ ہو تو یہ انڈا ختم ہو جاتا ہے۔ فیلوپین ٹیوب عورت کے تولیدی نظام کا اہم حصہ ہے۔ یہ 2 نالیاں ہوتی ہیں جو رحم کے دائیں اور بائیں واقع ہوتی ہیں۔ عورت کی بیضہ دانی سے جب انڈا نکلتا ہے تو انہی نالیوں سے ہوتا ہوا رحم میں پہنچتا ہے اور پھر مرد کے تولیدی جراثیم سے مل کر بچے کی افزائش شروع ہوتی ہے۔ اگر ان فیلوپین ٹیوبز میں کوئی خرابی ہو، پچک گئی ہوں یا بند ہوں تو عورت کو کسی صورت بھی حمل نہیں ٹھہر سکتا جب تک آپ یہ رکاوٹ دور نہ کریں۔ ظاہر ہے جب ایگ کو راستہ نہیں ملے گا تو فرٹیلائزیشن کیسے ممکن ہے۔ جدید میڈیکل سائنس میں ٹیوبز بلاکج کے لیے سرجری کی جاتی ہے، لیکن یہ سرجری بھی 100% کامیاب نہیں ہے۔ فیلوپین ٹیوبز کی بلاکج کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں ٹیوبز کے اندر حصوں میں ورم، بعض اوقات نالیوں کا سوراخ قدرتی طور پر بھی بند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سوزاک، آتشک اور ٹی بی وغیرہ کے امراض قابل ذکر ہیں۔ اگر ان کا پراپر علاج نہ کرایا جائے تو زہریلے مادوں کے باعث ٹیوب بلاکج ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو وہ علامات بتاتا ہوں کہ اگر ٹیوبز بند ہوں تو کون کون سی علامات ہو سکتی ہیں۔ پیریڈز کے دوران شدید درد ہوتا ہے، پیشاب کرتے وقت درد اور جلن ہوتی ہے، انٹرکورس پینفل ہوتا ہے، پیٹ کے نچلے حصے پر ناف کے نیچے درد ہوتا ہے، وائٹ ڈسچارج لیکوریا کی شکایت ہوتی ہے، کمر درد، تھکاوٹ وغیرہ کی علامات پائی جاتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف۔ علاج سے پہلے تشخیص ضروری ہے کہ آپ کو کس مسئلے کی وجہ سے آپ کی ٹیوب بلاکج ہے۔ ایک ہوم ریمیڈی میں بتاتا ہوں، ٹیوب بلاکج کے حوالے سے بہت ہی اچھا رزلٹ ہے اس کا۔ یہ عام چیز ہے، اس کا نام ہے کیسٹر آئل۔ یہ ہر میڈیکل سٹور پر آسانی سے دستیاب ہے۔ سکرین پر اس کا نام میں نے لکھ بھی دیا ہے۔ کیسٹر آئل کی آپ نے مالش کرنی ہے۔ اس میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو بلڈ سرکولیشن کو بڑھاتے ہیں۔ کیسٹر آئل رحم کی رسولی، یوٹرائن فائبرائڈز، اینڈومیٹریوسس، فیلوپین ٹیوبز کی بلاکج کے لیے بہت اچھا مساج ہے۔ اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ناف سے نیچے روزانہ اس آئل کی مالش کریں اور کم از کم 2 ماہ تک اس کی مالش ضرور کریں۔ اس کی مالش آپ نے 10 سے 15 منٹ روزانہ کرنی ہے۔ ایک بات کا خیال رہے کہ حیض اور حاملہ خواتین یہ مساج نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ادرک کی چائے کا استعمال ضرور بتاؤں گا کہ 2 کپ پانی میں 1 انچ ادرک کو باریک باریک کر کے ڈال دیں اور 10 منٹ تک ہلکی ہلکی آنچ پر پکائیں۔ پانی جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو اتار لیں اور چھان لیں۔ اس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ یہ چائے آپ نے دن میں 1 بار نہار منہ پینی ہے۔ اب میں آپ کو ہومیوپیتھک طریقہ علاج بتاتا ہوں۔ اس میں جو سر فہرست چوٹی کی دوائی ہے اس کا نام ہے پلساٹیلا۔ پلساٹیلا 30، اس کے 5 قطرے صبح، دوپہر، شام آدھے کپ پانی میں استعمال کریں۔ اس کا نام میں نے سکرین پر لکھ دیا ہے۔ اس کی جو اہم علامات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ یہ دوائی استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی بلاک ٹیوب کھل جائیں گی۔ حیض کا کم آنا یا نہ آنا، سوزش، لیکوریا۔ پلساٹیلا کی جو اہم علامات ہیں وہ یہی ہیں کہ حیض کم آتا ہے یا نہیں آتا، اور رحم کی سوزش
یہ اس کی اہم علامات ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ اس دوائی کو کم از کم 3 ماہ تک ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی ٹیوب بلاکیج کھل جائیں گی۔ جو اگلی دوائی ہے اس کا نام ہے ایپس 30۔ اس کی علامات میں رحم میں ڈنگ لگنے کا درد، رحم کی رسولی، ماہواری رکی ہوئی، ماہواری کے دوران درد کا ہونا، یہ اس کی اہم علامات ہیں۔ اس کو بھی آپ نے 5 قطرے 3 ٹائم آدھے کپ پانی میں استعمال کرنا ہے اور 3 ماہ تک استعمال کرنا ہے۔ جو اگلی دوائی ہے اس کا نام ہے سیپیا 30۔ اس کی جو اہم علامات ہیں اس میں رحم کا ورم، جسمانی کمزوری، پیڑو کے مقام پر بھاری پن، حیض کے بعد درد کا ہونا، رحم کا اپنی جگہ سے گر جانا، حیض جلد لیکن مقدار میں کم۔ اس کو بھی آپ نے 30 طاقت میں لینا ہے، 5 قطرے صبح، 5 دوپہر، 5 شام اور 3 ماہ تک استعمال کریں۔ یہ ساری دوائیاں آپ نے اکٹھی استعمال نہیں کرنی، بلکہ آپ نے صرف وہ دوائی استعمال کرنی ہے جس دوائی کی علامات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر ایک سے زیادہ دوائی کی علامات پائی جاتی ہیں تو آپ 1 یا 2 دوائیاں اکٹھی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ادویات استعمال ہوتی ہیں، لیکن آپ ڈاکٹر کے مشورہ سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ پروگرام سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ والسلام۔